اب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ حضور کی آمد سے قبل جس طرح انسانوں کے حق پامال کیے جاتے تھے اور انہیں ذلیل کر کے رکھ دیا گیا تھا، انسان انسان کا غلام تھا، عزت نفس پامال کر دی گئی تھی اور انسان انسان پر حکمران تھا۔ حضور کی آمد سے قبل حیوانات، بہائم اور چوپایوں کے حقوق بھی بری طرح پامال ہو رہے تھے۔ عرب معاشرے میں ایسا ہوتا تھا کہ جانور کے بدن سے گوشت کاٹ لیتے اور اس کو کھاتے۔ وہ زخم کتنی دیر کے بعد بھرتا اور جانور کس طرح سسک سسک کے وہ وقت کاٹتا، انہیں اس سے غرض نہیں تھی۔ حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہ رواج دیکھا کہ دمبوں کی چکیاں کاٹ لیتے تھے اور اونٹوں کی کوہانیں کاٹ لیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس امر سے منع فرمایا۔ عرب معاشرے میں یہ بھی رواج تھا کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پہ اونٹ باندھ دیتے اور اس کو کوئی چارہ کوئی پانی نہ دیتے۔ ان کا خیال بد یہ تھا کہ یہ اونٹ مرنے والے کی سواری بن جائے گا۔ حضور نے اس رسم کو بھی توڑا۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ کسی دمبے کے پیچھے گھاس وغیرہ باندھ دیتے اور پھر اس کو آگ لگا دیتے۔ اس سے وہ بھاگتا تو اس کے پورے بدن کو آگ لگتی اور یہ اس سے یہ شگون لیتے تھے کہ بارش ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام اس دنیا پہ جلوہ فراز ہوئے تو جہاں انسانوں کی عزت اور ان کی آبرو کی حفاظت کی اور ان کے جان و مال کا تحفظ دیا، قوانین وضع کیے اور انہیں انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا، تو حضور نے جانوروں کے حقوق بھی متعین کر دیے اور ان کو ان کی جو خلقت طبی ہے اس کے مطابق معاملت کرنے کا سبق اور درس دیا۔ بیل کو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس پہ سواری نہیں کی جائے گی۔ گھوڑے کو سواری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کو ہل میں نہیں جوتا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بیل کے اوپر سوار تھا تو اس بیل نے پیچھے منہ کر کے کہا کہ میرے رب نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے بنایا ہے اور یہ میرے اوپر سواری کر رہا ہے۔ حضور فرمایا اس پہ میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ زندہ جانور کی کھال ادھیڑ دیتے تھے اور پھر وہ جانور سسک سسک کے مرتا تھا، پھر اس کو کھاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ جانوروں کے کان کاٹنے سے حضور نے منع کیا، منہ پر داغ لگانے سے منع کیا، بلکہ فرمایا جو جانوروں کے منہ پر داغ لگائے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ زندہ جانوروں پر نشانہ بازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو کچھ لوگ ایک جانور کو باندھ کر کے اس پہ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، تو حضرت انس رک گئے اور فرمایا کہ اس بات سے میرے حضور نے منع کیا ہے۔ جانوروں کے حقوق متعین کر دیے، انہیں وقت پہ چارہ دینے کی ترغیب دی گئی، انہیں پانی پلانے کی ترغیب دی گئی، ان کو ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لادنے سے روکا گیا۔ حضور علیہ السلام ایک جگہ تشریف لائے تو وہاں پانی تھا، تو اس کے مالک سے اجازت چاہی تو اس نے کہا کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو حضور اترے، پہلے اپنی سواری کو پانی پلایا، پھر خود پیا۔ اس قدر جانوروں پر حضور کے دل میں رحم کے جذبات تھے اور وہ لوگوں کے اندر منتقل کیے۔ جانوروں کو باہم لڑانے سے، ان کا تماشا دیکھنے سے منع کیا گیا، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ
ایک صحابی ہیں حضرت سواد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو کہو کہ اپنے ناخن کاٹ لیں، اس لیے کہ جب اونٹ کا دودھ دھوتے ہیں تو ناخنوں سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جب ان کا دودھ نکالیں تو تھوڑا سا دودھ چھوڑ بھی دیں تاکہ ان کے بچے بھی پی سکیں۔ صرف انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں، جانوروں کے بچوں کا بھی مصطفیٰ کو خیال ہے، اس لیے حضور صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو حضور کے احسانات عظیمہ پوری کائنات کے اوپر می کی طرح برس رہے، تو اس قدر لطیف چیزوں کا بھی خیال کیا کہ اپنے ناخن بھی نہ بڑھنے پائیں، تمہارے ناخن بھی نہ بڑھنے پائیں کہ دودھ نکالنے سے جانوروں کو تکلیف ہوگی۔ اور جانوروں کو بھی پتہ تھا کہ ہمارے دکھوں کا مداوع یہی ہے، ہمارے دردوں کا علاج یہی ہے، اور ہمارے غمخوار یہی ہیں، اور انہیں جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔